حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں بہت شدید کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت ان تمام محبتوں سے پاک اور پیور ہے، وہ بلند ہے۔ یہ محبت روح کی وقار اور دلوں کی زندگی ہے، ہمیشہ کی کامیابی کا سبب ہے اور ہماری زندگی کی مین ڈرائیونگ فورس ہے۔ اس کے بغیر زندگی بے معنی اور پھیکی، بیکار اور بے مقصد ہے۔ یہ اللہ ہی کی محبت ہے جو دلوں کی ویرانی، اداسی اور بے چینی کا علاج ہے، اور اگر یہ محبت دل میں بس جائے تو دل خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ اللہ کی محبت میں شدید ہوں ایمان والے، کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا رب اپنی ذات اور صفات میں مکمل اور کامل ہے۔ وہ الجمیل ہے، وہ الوہاب ہے جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہمیں بہت عطا کر دیتا ہے۔ وہ الودود ہے جو ہمیں ہمارے ہی بینیفٹس کے لیے پیار کرتا ہے۔ وہ الغفار ہے کہ اگر پہاڑوں جتنے گناہ بھی اس کے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں وہ انہیں بخش دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوں کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ الستیر ہے، بدعمالیوں کے ڈھیر اس کے سامنے رکھ دو، وہ کبھی ان کو ایکسپوز نہیں کرتا، وہ ان کے پردے رکھتا ہے، وہ انہیں ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اور کیوں نہ ایمان والے اس کی محبت میں شدید ہوں کہ اللہ القریب ہے، المجیب الدعوات ہے، کہ اس کے سامنے جس طرح کی دعائیں رکھی جائیں وہ ان دعاؤں کو سنتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے۔ اور کیوں نہ یہ محبت شدید ہو کہ سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ الشکور ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی 1 سے 70 اور 70 سے 700 کے اجر تک لے جانے والا ہے، اور وہ الشافی ہے۔ کیوں نہ ہو اس محبت میں شدت کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا دینے والا ہے۔ اور یہی ریزن ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہیں، کیونکہ وہ اس کی اسماء اور صفات کو جانتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ جانتے ہیں وہ اس سے اور بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، اس کی اتنی صفات ہیں، یہ تو آپ نے بتا دیا، تو پیار کرنے والوں کی بھی کچھ صفات ہیں۔ بارک اللہ فیکی، اتنا اہم سوال۔ یقیناً اگر اس سے محبت کرنے والوں کے اوصاف معلوم ہو جائیں تو پھر ہر انسان اپنے اندر وہ وصف پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ ایمان والوں کی صفت ہی تو ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا کام کرنے اور برائی سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر ان کاموں کی تکمیل میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور پھر ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ کو
बिल्कुल अपने दुख की तरह महसूस करते हैं और एक दूसरे से शफकत और रहमत करते हैं। हदीस मुबारका में है कि ईमान वालों की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने में और एक दूसरे पर ईमान की वजह से रहम करने में और एक दूसरे के मददगार रहने में इस तरह है जैसे कोई एक जिस्म होता है कि जब उस जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म ही उस तकलीफ की वजह से बुखार और बेखाबी में मुब्तला हो जाता है। और फिर ईमान वालों की एक सिफ़त ये भी है जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं कि वो एक दूसरे को ज़ुल्म से बचाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और ज़रूरी है कि कोई मुसलमान आदमी अपने भाई की मदद करे, ख़्वाह वो भाई ज़ालिम हो या मज़लूम। अगर तो वो ज़ुल्म करने वालों में से हो, तो अपने उस ज़ालिम भाई को ज़ुल्म करने से रोकते हैं और यही उस ज़ालिम की मदद है। और अगर वो मज़लूम हो, तो ज़ुल्म से निजात हासिल करने में उसकी मदद करते हैं। फिर इसी तरह से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वालों का एक वस्फ़ ये भी है कि वो इख्तिलाफ़ की सूरत में एक दूसरे से कतई रहमी नहीं करते। उनको मालूम होता है कि अगर वो आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करेंगे, तो ना फिर कोई इज़्ज़तदारी रहेगी, ना कोई भाई-बंदी। और फिर इसी तरह से एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि तुम लोग उस वक्त तक जन्नत में दाखिल हो नहीं सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले न बन जाओ। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जिससे तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो? वो काम ये है कि अपने दरमियान में सलाम करने को फैला दो। और यही उनका वस्फ है कि वो अपने दरमियान में सलाम करने को फैला देते हैं। और कुरान में बहुत सारी जगहों पर उनके वस्फ़ बयान हुए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह से प्यार करने वाले सुन्नत रसूल की पैरवी करते हैं। तो अगर ये जानना है कि हम अल्लाह से कितना प्यार करते हैं, तो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी पे निगाह दौड़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ़ ये देख लें कि हम सुन्नत रसूल की कितनी पैरवी करते हैं। फिर इसी तरह से ईमान वाले तकवा इख्तियार करते हैं, वो तवक्कुल करते हैं, वो इंसाफ से काम लेते हैं, वो तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं, वो सब्र करते हैं, वो गुस्सा पी जाते हैं और वो माफ़ कर देते हैं। बहुत आला। अब ये भी तो बताएं कि अल्लाह से मोहब्बत का हमें फ़ायदा क्या होगा? ये कैसे हो सकता है कि रब्बे करीम से आप मोहब्बत करें और फिर आपको उसका फैज़ ना पहुँचे? उबादा बिन सामित बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने फरमाया है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई है जो मेरे लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मेरी मोहब्बत उनके लिए साबित हो गई है जो मेरे लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं, और मेरी मोहब्बत उनके लिए लाजिम हो गई है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मुलाकात के लिए जाते हैं। और अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले उस दिन अर्श के साए में नूर के मिंबरों पर होंगे, जिस दिन रब के साए के सिवा कोई और साया ना होगा। सो अल्लाह से मोहब्बत के बहुत फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये कि अल्लाह से मोहब्बत करना तकमील ईमान का सबब है। हमारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। और फिर इसके सबूत के तौर पे आपको एक हदीस पाक सुनाती हूँ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अल्लाह की खातिर मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर नफ़रत की, अल्लाह की खातिर किसी को कुछ दिया और अल्लाह की खातिर किसी को कुछ देने से रुका रहा, तो यकीनन उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह से मोहब्बत का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारा ईमान मज़बूत होता है। अल्लाह से मोहब्बत का एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। एक बहुत खूबसूरत हदीस आपको सुनाती हूँ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देते हैं कि अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर वो तमाम आसमान वालों को आवाज़ देते हैं, अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर वो मोहब्बत ज़मीन में उतार दी जाती है और यूँ वो शख़्स बंदगाने अल्लाह का महबूब और मकबूल हो जाता है। कितनी खूबसूरत बात है। फिर आप देखिए कि अल्लाह की मोहब्बत का एक फ़ायदा ये है कि ये वो वाहिद मोहब्बत है जो क़यामत के दिन भी कायम रहेगी। सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उस दिन सभी दोस्त दुश्मन बन जाएँगे सवाए तक़वा वालों के, और तक़वा वाले ही तो ईमान वाले हैं, और तक़वा वाले ही तो वो हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं।
फिर आप देखें कि अल्लाह से मोहब्बत का एक फ़ायदा ये भी है कि अंबिया और शुहदा के दर्जों में अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे लोगों को उठाएँगे। फिर अल्लाह से मोहब्बत करने का एक फ़ायदा ये भी है कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाने का सबब हो जाएगा उनका ये अमल। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे, वो लोग कहाँ हैं जो मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करते थे। आज मैं ऐसे दिन उन्हें अपने साए में रखूंगा जिस दिन मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। और फिर आप देखें कि अल्लाह की मोहब्बत का एक बहुत खूबसूरत फ़ायदा वो ये कि अल्लाह की विलायत का दर्जा मिलता है। बहुत ही खूबसूरत बात है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन से एक बात मनक़ूल है कि जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत या नफ़रत करे, दोस्ती या दुश्मनी रखे, तो इन सिफ़ात के ज़रिए अल्लाह उसको विलायत का दर्जा दे देते हैं। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसे लोग जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का उनसे वादा है कि क़यामत के दिन उन्हें कोई डर ना होगा और न वो गमज़दा होंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। ये तो मालूम हो गया कि ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में शदीद होते हैं और उन्हें उसके फायदे भी बहुत हासिल होंगे। तो क्या अल्लाह भी ईमान वालों से मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह तो अशकूर है, वो छोटी-छोटे से अमाल की कदरदानी करता है। हम अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह हमसे मोहब्बत ना करे। हम कैसे जानें कि अल्लाह भी हमसे प्यार करता है? बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं। आप देखिए कि सबसे पहली बात तो ये कि जब हम अल्लाह के करीब आने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह हमसे और भी ज़्यादा करीब आते हैं। बहुत ही खूबसूरत हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, मैं अपने बंदे के मामले के बारे में वैसा ही मामला करता हूँ, जैसा वो मेरे बारे में यकीन रखता है और मैं उसके साथ वैसा ही होता हूँ। कि जब वो मेरा ज़िक्र करता है, बस मैं अपने तौर पे अकेले में उसका ज़िक्र करता हूँ। फिर वो मेरा ज़िक्र करता है फिर वो मेरा ज़िक्र मजमे में करता है, तो मैं भी उसका ज़िक्र बेहतर मजमे में करता हूँ। अगर वो एक बालिश भर मेरे करीब आता है, तो मैं एक हाथ उसके करीब आता हूँ। अगर वो मेरे पास चलकर आता है, तो मैं उसके पास दौड़ कर जाता हूँ। सुभान अल्लाह! ये अल्लाह ही का तो प्यार है, ये उसका रहम ही तो है, वरना उसे क्या ज़रूरत है? उसको तो हमारी ज़रूरत नहीं। फिर आप देखिए कि अल्लाह हमसे प्यार करते हैं, इसी वजह से तो हम ये कहते हैं कि हमें जितनी भी मदद, जितनी भी अच्छाई, जितनी भी भलाई मिलती है इस दुनिया में, वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह हमसे प्यार करते हैं। हम 5 वक़्त नमाज़ों में अल्लाह से कहते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम बार-बार अल्लाह से मदद माँगते हैं। तो आप यकीन मानिए कि जो-जो मदद हमें अपनी इस दुनिया में मिलती है, वो सब की सब अल्लाह की तरफ से है। सिर्फ थोड़ी-सी देर के लिए रुकें, सोचें, गौर करें कि अल्लाह ने कहाँ-कहाँ हमारी ज़िंदगी में मदद की, कहाँ-कहाँ अल्लाह ने हमारे लिए ऐसे बंदे, ऐसी हेल्प भेज दी कि हमें उसका यकीन भी नहीं था। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि अल्लाह हमसे प्यार करते हैं। फिर अल्लाह हमसे प्यार करते हैं क्योंकि वो अल-वदूद हैं। वो हमसे हमारे भलाई के लिए प्यार करते हैं। वो हमसे हमारे अच्छे ख़ात्मे के लिए प्यार करते हैं। फिर आप देखिए अल्लाह हमसे प्यार करते हैं, तभी तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखिए हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तू मुझे ज़मीन के बराबर गुनाह लेकर भी इस हाल में मिले कि तू मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराए, तो मैं तुझे उतनी ही मग़फ़िरत करके बख्श दूँगा। सुब्हान अल्लाह! कौन है जो गुनाहों को इतने आराम से बख्श सकता है? ये सिर्फ़ अल्लाह ही है। फिर आप देखिए जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा उनका रोज़ का राब्ता रहे, हर वक़्त का राब्ता रहे। तो अल्लाह हमसे प्यार करते हैं, तो उसके लिए अल्लाह ने हमें नमाज़ का तोहफ़ा दे दिया, ताकि हमारा और अल्लाह का कनेक्शन एक-दूसरे के साथ बार-बार हो और रोज़ाना हो। और यही वजह है कि अल्लाह ताला से जब हम हर बार दिन में 5 मर्तबा नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह से प्यार के लिए ये सब करते हैं और अल्लाह हमसे प्यार के तौर पर हमारी दुआएँ और हमारी हाजतों को कबूल करते हैं। फिर आप देखिए कि अल्लाह हमसे प्यार करते हैं, तो अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत बनाई है। अल्लाह हमसे प्यार करते हैं, तो हमारे लिए ऐसी जगह का वादा है, जो किसी आँख ने अभी देखी नहीं, किसी कान ने अभी सुनी नहीं, किसी दिल ने अभी सोची नहीं।
پھر آپ دیکھیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایسی بہت سی چیزوں سے روکا جن کے انجام برے ہیں، جن کے انجام نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں بہت سی جگہوں پر حدود اللہ کا ذکر آیا۔ اللہ نے اپنی حدیں بتا دی کہ مجھے یہ جگہیں پسند نہیں، یہ چیزیں پسند نہیں، یہ کام پسند نہیں، ان سے دور رہو، کیونکہ اگر ان کے قریب جاؤ گی تو نقصان ہوگا۔ یہ اللہ ہی کا تو پیار تھا کہ اللہ نے ہمیں وارن کر دیا۔ اور پھر آپ سب سے زیادہ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھیں، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا، اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے ہمارا سامان مکمل کر دیا۔ اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، ہمارے ہاتھ میں اپنا قرآن، اپنا کلام دے کر ہمارے سے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، کیا میں صحیح سمجھی؟ یہ بالکل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن، جو کہ کلام اللہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن آپ نے قرآن کی بات کی تو میں قرآن سے ہی شروع کروں گی کہ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس پر تدبر کرنا، اللہ کی جو شرعی آیات ہیں ان کو سمجھنا، ان کو اپنی زندگی کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اس سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے۔ جتنا جتنا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بہتر ہوگا، اتنا اتنا کا قرب ہمیں اللہ کا حاصل ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کا قرب اگر ہمیں چاہیے، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو فرائض اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان کی تکمیل کے بعد اگر ہم ایکسٹرا نوافل کی کثرت کرتے ہیں، ایکسٹرا سجدے اللہ کو کرتے ہیں، تو اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی قربت کا ایک اور آپ کہہ لیں طریقہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ذکر کی کثرت کریں۔ ہم اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے نام سے، اللہ کی بزرگی سے، اللہ کی تعریف سے، استغفار کے کلمے سے تر رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کا قرب ہمیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح سے شکر کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں کھلی یا پوشیدہ نعمتوں کا حساب لگائیے، یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا جو ہم نے مانگا، اور کیا کچھ اس نے ہمیں ویسے ہی دے دیا جو ہم نے نہیں مانگا۔ تو زبان جتنا جتنا شکر ادا کرے گی، اللہ اتنا اتنا ہمیں اور نوازیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم بہت ہمبل ہو کر، بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکرانہ کرتے ہیں، تو اللہ اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ خاموشی میں، اکیلے میں کچھ وقت گزاریں۔ بہت سے نان مسلمز کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، ان کو اس سے تقویت ملتی ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ کا ذکر ہی ہماری روح کی تقویت ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں، اللہ کو اپنے حالات بتائیں، کیسی گزر رہی ہے، کس چیز سے پریشانی ہو رہی ہے، کون سی چیز خوشی دے رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سے کریں، اور آپ ہر وقت اللہ کو اپنے قریب پائیں گے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو ہر اس چیز، ہر اس ڈسٹریکشن، ہر اس دنیاوی محبت سے دور کر دیں جو آپ کے دل اور اللہ کی محبت کے درمیان میں حائل ہے۔ وہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے، وہ آپ کی جاب ہو سکتی ہے، وہ آپ کا پیشن ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سب محبتیں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے تابع کر لی جائیں، تو اللہ کا قرب اور بھی ملے گا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے قرب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس سے رو رو کے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ خوب خوب دعائیں مانگے کہ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تو مسکین ہوں، اللہ میں تو عاجز ہوں، اللہ میرا تو کچھ ہے نہیں، میں کہاں جاؤں گا اگر آپ نے، یا کہاں جاؤں گی اگر آپ نے مجھے نہ دیا، میرا تو کوئی اور دروازہ نہیں۔ اللہ کو یہ چیز اور یہ بے بسی بہت پسند ہے، تو اللہ اپنے بندے کو اپنے اور بھی قریب کر لیتے ہیں۔ ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے اللہ کے قرب کی، کہ کوشش کریں کہ اپنی تمام زندگی کی پریفرنسز کو اللہ کی پسند کے مطابق کر لیں۔ دیکھیں، جسے ہم پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پسند کے تمام کام کریں تاکہ وہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ تو بالکل اسی طریقے سے محبت میں اللہ کی پسند کے وہ سب کام کریں، تو اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں گے، اور اللہ راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اللہ ہمارے لیے وہ ساری کی ساری چیزوں کو بہت سہل بنا دیں گے جو دیکھنے میں بہت مشکل لگتی ہیں۔
اللہ سے محبت اور اللہ کا قرب ہمیں تب بھی ملتا ہے جب ہم اللہ کی صفات اور اللہ کے اسما کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، تاکہ ہمیں اس کی شان کریمی کا سمجھ آئے، ہمیں اس کا ہائی سٹیٹس سمجھ آئے، ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمارا رب ہے اس کی کیا شانیں ہیں، اس کی کیا عظمت ہے۔ تو پھر ہمیں اور بھی جتنا جتنا اس کو جانیں گے، اتنا اتنا ہمارے اندر انکساری آئے گی، اور اتنی اتنی اس کی عظمت اور ہیبت ہمارے دل میں بڑھے گی، اور ہمارے دل میں اس کا قرب اور اس کا پیار اور اس کی چاہت اور بھی بڑھے گی۔ میرا خیال ہے ناٹ بٹ لیس یہ کر سکتے ہیں ہم کہ ہم صحبت صالح ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد دوست سارے کے سارے بہت اچھے ہیں، جو ہمیں آن دا ٹریک رکھتے ہیں، تو بھی تو اللہ کا قرب ملتا ہے، کیونکہ ہم آپس میں اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، نماز کی باتیں کرتے ہیں، اچھے اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے کیا ہے کہ اللہ کا قرب ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ملا دے، بنا دے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ آمین۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی پتہ چل گیا، اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ کیا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن سے اللہ محبت نہیں کرتے؟ بالکل، بالکل ایسا ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بارہا بہت سی جگہوں پہ ایسی ایسی نشانیاں، ایسے لوگ، ایسے وصف بتا دیے جو اللہ کو پسند نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کو اپنی آیتوں کے جھٹلانے والے لوگ پسند نہیں، بھلے وہ آیات کونیہ ہوں یا شرعی آیات ہوں، یعنی قرآن کی آیات کو آپ جھٹلا رہے ہیں، یا اللہ کی نشانیاں جو آپ کو اپنے آس پاس کائنات میں نظر آ رہی ہیں آپ ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ کفران نعمت پسند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کو ناشکرے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو فاسق اور کرپشن پھیلانے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو حدیں پار کر دینے والے معتدین پسند نہیں ہیں، اللہ کو دھوکے باز منافق پسند نہیں ہے، جن کی زبان کچھ اور کہتی ہے اور جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کو متکبرین لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو اسراف کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں کہا ہے کہ کہہ دیجئے، اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارا قبیلہ اور وہ مال جو تم نے کمائے، اور وہ تجارت جو کہ تم اس سے ڈرتے ہو کہ وہ مندہ پڑ جائے، یعنی اس میں، یا وہ نیچے ہو جائے، اور وہ گھر جو تم پسند کرتے ہو انہیں، یہ سب مذکورہ تھی کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد کرنے سے اس کی راہ میں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہماری جابس ہیں، ہماری تجارت ہے، یہ سب کے سب چیزیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں، اگر ان کا پیار اللہ کی رضا کے تابع نہیں ہے اور ان کا پیار ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، تو ایون اللہ کو ہمارے لیے یہ سب چیزیں بھی پسند نہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ایک بہت بہت ہی بیلنس کی ضرورت ہے، جس میں ہم اپنی زندگی کے جتنی بھی ہمارے کام، کاروبار، پیار، محبتیں ہیں، ہمیں اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کی توفیق ماننی چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کیٹیگری میں شامل نہ کرے جن سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک آخری سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں انا احبکی فی اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا یا عام جملہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں یا اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں۔ ہم میں سے اکثریت اس کی روح اور اس کے مطلب کو نہیں جانتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہی کو بیس بنا کر ہمیں ہماری زندگی کے تمام ریلیشنز لوگوں کے ساتھ بنانے چاہیے۔ اب آپ پوچھیں گی وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ ہمیں اپنا ہی سیلف چیک کرنا ہے، خود ہی اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہے، جن لوگوں سے ہماری دوستی ہے، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، کیا واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے کام کرنے والے ہیں؟ کیا جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ہمارے ایمان کا لیول بڑھتا ہے؟ کیا اس کے بعد ان لوگوں سے ملنے کے بعد اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ہمیں اپنا آپ اللہ کے اور بھی قریب لگتا ہے؟
اور واقعی کیا میرا دل بھی اس طرح سے یعنی کہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے؟ اگر تو ہاں، تو پھر یعنی کہ یہ وہی لوگ ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو میرے لیے اللہ سے محبت کا پاتھ میں ہیں؟ اگر تو یہ بات یس ہے، تو پھر اور کیا چاہیے؟ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہماری محبتیں تو پھر قیامت تک قائم رہیں گی، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا کہ اللہ کی خاطر ہونے والی جو محبت ہے وہ قیامت تک قائم رہے گی، ورنہ تو دنیا کی ساری محبتیں قیامت کے دن دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ام سوہا، انا احبکی فی اللہ۔ آئی ایم آنرڈ، جزاک اللہ خیر۔ اور اس کے جواب میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی، احبک الذی احببتنی لہ، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اس ذات کی خاطر جس کی خاطر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ الحمدللہ۔ تو چلیں پھر اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی محفل کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک۔ اور ایک اور دعا آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین کے اوپر بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله